السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں وہ چوک سرور شہید میں سماجی حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ ان کی سماجی خدمات کا ملکی اور غیر ملکی سطح پہ نہ صرف اعتراف کیا گیا بلکہ انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ آج ہمارے مہمان ہیں الرابعہ ٹرسٹ کے چیئرمین جناب مظہر اقبال رانجھا صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے الرابعہ ٹرسٹ کی بنیاد کب رکھی اور الرابعہ ٹرسٹ بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا خیال تھا؟ آصف بھائی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی یہاں پہ۔ پہلے تو میں اسٹوڈیو کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ الرابعہ ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے ہمارا، اور یہ 2007 میں اس کا ہم نے آغاز کیا تھا والدہ صاحبہ کے نام پہ۔ اچھا، اور الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اپنے علاقے کے جتنے یہاں پہ مسائل ہیں ان پہ کام کیا جائے، اور جو محرومیاں ہیں ان پہ کام کیا جائے۔ مختلف اداروں کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کی جو کمی تھی تعلیم کے حوالے سے، اچھا، مختلف اداروں میں نادرا آفس کا تھا، اسکولز کو اپڈیٹ کرانا تھا، خواتین کے رائٹس تھے، شناختی کارڈ خواتین کے تھے، تو ان حوالے سے ہم نے کام کیا اپنے ایریا میں۔ باقی ہماری ایمبولینسز وغیرہ ہیں۔ اچھا، اور قدرتی آفات کوئی بھی ہو اس میں ہم نے الحمدللہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کیا۔ اس میں بہت سارے دوستوں کا تعاون شامل رہا۔ مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی دوست نے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ اچھا سر، الرابعہ ٹرسٹ نے تحصیل چوک سرور شہید میں اب تک کتنے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے اور مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الرابعہ ٹرسٹ سے چوک سرور شہید کے والے سے اسٹارٹ میں ہم نے کالجز پہ ایک کمپین چلائی، جہاں پہ صرف احسان الحق نورابیہ صاحب نے یہاں پہ کالج منظور کروائے تھے چوک سرور شہید میں، گرلز اور بوائز۔ تو اس کی کلاسز نہیں لگ رہی تھی، گورنمنٹ کا کوئی ایشوز تھا کیونکہ گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی، اس کے حوالے سے 2014 میں 15 میں یہاں پہ کلاسز کا آغاز ہونا تھا لیکن نہیں ہوا۔ تو اس پہ ہم لوگوں نے کورٹ کیس کیا، بہت سارے اداروں سے جا کے ملے، ڈائریکٹر کالجز سے ملے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارے یہاں پہ رمضان شریف کا 26 رمضان شریف کو یہاں پہ اس کا ہم نے افتتاح کروایا۔ اچھا، جب اس کے آرڈر ہوئے تو اس حوالے سے تھا، نادرا آفس کا تھا یہاں پہ اسٹارٹ میں۔ نادرا آفس آپ کو پتا تھا چوک سرور شہید کی جو پرانی چنگی بلڈنگ بنی ہوئی تھی اس میں کوٹو روڈ پہ وہاں پہ چلا گیا تھا۔ ہماری میونسپل کمیٹی یہاں سے چلی گئی تھی چوک سرور شہید کی، اس پہ ہم نے کورٹ کیس کیا، باقاعدہ اس سے واپس لے کے۔ اس میں ہمارے ساتھ حاجی عبدالستار شامل تھے، عابد منظور باروی صاحب تھے، اور ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں سے ہم لوگ اس کو منظور دوبارہ کروا کے اسٹے لائے تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ میونسپل کمیٹی چوک سرور شہید کی بنی۔ اچھا سر، عوام کی طرف سے جہاں آپ کی سماجی خدمات کو بہت سراہا جاتا ہے، وہیں کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ نے جو زمینیں، جائیدادیں، دکانیں بنائی ہیں، یہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آصف یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا۔ بہت دفعہ مختلف لوگوں کے مختلف کوشچن ہوتے ہیں، جہاں لوگ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں وہاں نیگیٹو بھی ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ آپ لوگوں کا جو حوصلہ ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ان کا تنقید کرنے کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے یا ان کو خود ذاتی فائدہ پہنچے، وہ صرف آپ کا حوصلہ توڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے تو اسے آپ لوگ بار بار جو کرے دیں گے، اسے ٹینشن دیں گے تو وہ اپنی منزل سے ہٹ جائے۔ ان لوگوں کی جو تنقید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے، ہماری ان کے لیے دعا ہے تاکہ وہ مزید جو ہے نا لوگوں کے لیے بہتری کی طرف آئیں۔ نہیں، ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ذریعہ آمدن میرا حصہ رقبہ ہے، وہاں پہ ہم نے فارم بنایا ہوا ہے سٹرس کا،
रकबा कहाँ पे है सर? रकबा चेक नंबर 540 में है। अच्छा, हाँ 540 में एक बार हमने वहाँ विजिट आपने भी विजिट भी किया था, आपके शरीफ फार्म का का। करके आए थे। ये रकबा अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब ने लिया था। तकरीबन बताते हैं कि 7,000 रुपए का, तकरीबन 8,000 रुपए का मुरब्बा लिया था उस टाइम रुपए का रेट था। उन्होंने यहाँ पे आके चकवाल, बेसिकली हम लोग चकवाल अच्छा, साइड मैं में- आपकी बात से टोक रहा हूँ, ये आपके वालिद साहब ने लिया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद अलराबिया ट्रस्ट बनाने के बाद आपने ये सब चीजें बनाई है। मैं इसे ये क्लियर कर रहा हूँ आपसे। सर ये तकरीबन जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पे शॉप्स हैं, सिटी के अंदर कुछ प्लॉट हैं और बाकी रकबा है, ये तमाम जो है ये विरासत में है। अच्छा। और ये तकरीबन कोई लगभग 1980 1975 के दरमियान ये सारी चीजें खरीदी गई हैं। अच्छा। वाले साहब ने, क्योंकि हम माइग्रेट होके आए थे चकवाल से, अच्छा, आप चकवाल से आए थे यहाँ? अब्बा जी वहाँ पे नंबरदार थे। अच्छा, तो कुछ वहाँ पे फैमिली मैटर्स हुए या कुछ, जैसे भी उन्होंने फिर माइग्रेशन की वहां से, अच्छा, तो वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए चौकसर रशीद में। तो आके रकबा लिया। हम लोग जितना अब तक जो कर रहे हैं वो बस अपना एक रोजगार है, सिलसिला है मेडिसिन का, होलसेल का था। अच्छा, इसके अलावा बस रकबे से है, फार्म से। बाकी ऐसी कोई गुमनाम ना जायदादें बनाई हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट के बाद मेरी अपनी जाति कोई प्रॉपर्टी नहीं मैंने उसको बनाई। अच्छा, जो है ये वालिदैन की तरफ से है, घर है, ट्रस्ट का प्लॉट है, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है शहर में वो सारी वालिदैन की तरफ से है। अच्छा सर, ये फंडिंग का तरीकाकार क्या है? जो लोग अलराबिया ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं उनका हिसाब किताब कैसे किया जाता है? बकायदा उस पे प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें हमारे जो ट्रस्टी हैं यहाँ पे सिटी चौक सर्वे स्ट्रीट में, जैसे हाजी अब्दुस्तार साहब हैं, हाजी रमजान साहब हैं, हाजी खालिद साहब हैं, मियां अजहर साहब हैं और बाकी जितने दोस्त हैं, डॉक्टर जवेद साहब हैं, ये मेरी अपनी फैमिली मेंबर आ जाते हैं इसमें। जफर भाई हैं और बाकी बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो भाई लियाकत हैं, आर्मी स्टोर वाले। तो ये हम लोग मिलके इस पे किसी प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च कर लेते हैं। जैसे एम्बुलेंसेस थी, तो पहली एम्बुलेंस हमने 2012 में ली थी। उस वक्त चौक से रशीद में कोई एम्बुलेंस नहीं थी और अपने हॉस्पिटल में आपने देखा खटारा से पुरानी सी बड़ी एम्बुलेंस होती थी। तो इसको लेने का मकसद ये था कि चौक से रशीद में जो ये लिया रोड पे कार्नर आता है आपका, कोटा दूर लिया रोड से जो इस तरह का टर्न होकर मिलता है एल शेप में, यहाँ पे एक लड़का तरबूज लगाया करता था। अच्छा, कल वो भुट्टो उसका भाई था या उसके ऊपर जॉब करता था, वो तरबूज लगाया करता था। तो वो जा रहा था किसी रोड पे, रंगपुर रोड पे या शायद कोटा रोड पे सफर कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, हेड इंजरी हुई इसकी। हेड इंजरी होने के बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी, वो जो थी वो खटारा थी। एम्बुलेंस में उसे चारपाई पे रख के अंदर, चारपाई जो होटल से बाहर ली, अच्छा, बाहर से उसके अंदर उसे लिटा के, उसे पट्टी सेट लगा के, ड्रिप लगा के उसे भेजा गया, यहाँ से मुल्तान रेफर किया गया। आपको पता है पुराना रोड होता था, मुल्तान जाते हुए 2-2.5 घंटे लगते थे मुजफ्फरगढ़ से होते हुए। तो मैं बाई चांस सफर कर रहा था मुल्तान की तरफ अपनी गाड़ी पे, तो देखा कि अपनी एम्बुलेंस चौक से रशीद खड़ी है शादी फील्ड पंप पे। अच्छा, ऑयल डलवा रहे थे, मैंने वहां से ऑयल फ्यूल लिया और इसके बाद फिर सफर किया हमने। वो बचा यहाँ से शहनशाह और ये पठान होटल नहीं सॉरी, इसमें दरमियान में आता है वांदर अड्डा। वांदर अड्डे के करीब वो जाके बच्चे की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया। तो जब पेट्रोल पंप से निकल रही थी गाड़ी से, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये आगे सफर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जंपिंग की वजह से उसकी वो कंडीशन नहीं थी कि वो ट्रैवल कर सकता। अच्छा, तो उसके बाद फिर एक एहसास हुआ कि यार हमारे सिटी के अंदर भी एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो अब्दुस्तार रैदी को मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। अच्छा, अलराबिया ट्रस्ट के जेर इंतजाम कितनी एम्बुलेंस चल रही है चौक सवर से? भाई 2 एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं। अच्छा, अलराबिया ट्रस्ट के उस पे अदारे में। तो ये सिर्फ चंद दोस्तों ने हमने मिलके ली हैं। इसमें हाजी अब्दुस्तार साहब हैं, भाई रमजान है, डॉक्टर जवेद साहब हैं, मुजफ्फर भाई हैं और चंद दोस्त और हैं, जिसमें लियाकत भाई है रेस्टोरेंट वाले। ये सारे मिलकर हम लोग इसको। अच्छा सर, नादरा का मसला हो, किसी कॉलेज का मसला हो,
کسی ہاسپٹل کا مسئلہ ہو، آپ سب سے آگے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب کرنے کے پیچھے یا جو آپ سماجی حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ کوئی ایسی سوچ تو نہیں پائی جاتی کہ آپ پھر سیاسی میدان کی طرف آئیں؟ آصف بھائی یہ کوشچن بڑا آپ ادھر لے کے موڑ رہے ہیں. میری جو نہیں، میں لوگوں کا ایک خیال ہے، نہیں وہ خدمت خلق سے جو ہے نا اس سے نکل جاتا ہے. یہ میرا فی الحال سیاست میں نہ کوئی آنے کا موڈ ہے، نہ ہم لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں. میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور یہ سدا بہار ہے. الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں اور اس میں بندہ آگے سروائیو نہیں کر سکتا. آپ لوگ اداروں سے کام لیں، بھلے آپ کوئی بھی، ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہاں سے نکلیں، کسی بھی ادارے سے جا کے اپنا حق لیں. آپ اپنے، مجھے وہ بزرگ کہتے تھے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہم تھل کے لوگ ہیں تو کھجور کے اوپر جو ہے نا چڑیاں آ کے شور مچاتی ہیں، تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے جا کے ان کو جا کے دیکھتا ہے یہ شور کیوں مچا رہی ہیں نا. تو اس کھجور کے درخت کے نیچے یا تو کوئی سانپ ہوتا ہے یا ایسا کوئی جانور ہوتا ہے جس سے وہ پرندوں کو نقصان پہنچا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ شور مچانے سے وہ ذمہ دار اپنی ساری اس کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، وہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے، ان کو شیلٹر مل جاتا ہے کہ یار بندہ پہنچ گیا اور ہمیں تحفظ مل جائے گا. جاتا ہے، اگر سانپ ہوگا مار دے گا، نہیں تو کوئی پرندہ ایسا ہوگا جو ان کو نقصان دینے والا ہوگا تو وہ اڑ جائے گا. لیکن ان کے شور، ان کی توجہ دلوانے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اس درخت کے پیچھے. تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی چیخیں پہنچانی ہے، ہم نے اپنی آواز پہنچانی ہے. جب ہم اپنی آواز کسی ادارے تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم گلا کیوں کریں بیٹھ کے؟ آپ ایک سٹی کے اندر ہم لوگ کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے کبھی اپنا حق نہیں مانگا. الیکشن کے دنوں میں ہم لوگ سارے شور شرابے مچا دیتے ہیں، فلاں نے یہ نہیں دیا، فلاں نے یہ نہیں دیا. اپنی گلی کے لیے کس نے ایفرٹ کی ہے؟ کون بندہ اپنے ادارے تک پہنچا ہے کہ میونسپل کمیٹی تک وہ بندہ گیا ہے، اے سی صاحب تک گیا ہے، ڈی سی صاحب تک گیا ہے کہ میرا یہ رائٹ بنتا ہے، مجھے یہاں پہ دیں. جب تک آپ جائیں گے نہیں، اپنا اس ترقی میں اپنا حصہ نہیں ملائیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا سر، آپ فارمنگ بھی کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو بکریاں چلاتے بھی دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، بکریاں چلانے کا آپ نے کہا، میں رقبے پہ اکثر ان کو لے کے جب ہم وہاں گئے تھے تو آپ بکریاں چلا رہے ہیں. میں بکریاں چلاتا بھی ہوں الحمدللہ. یہ سنت نبوی بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بکری جو ہے یہ جنتی جانور ہے. اسے آپ ایسے جب آپ اسے پیار کرتے ہیں، ملتے ہیں اسے، تو آپ لوگوں کو خود ایک تسکین ملتی ہے. تو وہ ہم لوگ اس پہ عمل کرتا ہوں، سنت نبی پہ، اور اسی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ فارمنگ کے دوران رقبے پہ ان کو تھوڑا سا ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں جا کے الحمدللہ. اچھا سر، ایک بار میں نے وزٹ کیا تھا الرابیہ ٹرسٹ کا جو آپ نے دفتر بنایا تھا، جی، لیہ روڈ پہ. وہاں اس وقت آپ بچیوں کو سلائی کڑھائی 902 پروجیکٹ چل رہا تھا. جی. اس وقت کوئی پروجیکٹ الرابیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام کوئی پروجیکٹ ایسا چل رہا ہے چوک سرور شہید میں؟ چوک سرور شہید میں اس ٹائم جب آپ نے وزٹ کیا تھا، پائیدار کا پروجیکٹ تھا، اس میں ہم نے سلائی مشینیں بھی دی تھیں، چوکی مشین تھی، بچیوں کو 1 سال کی ٹریننگ تھی. اچھا. اس کے علاوہ ہمارا اپنا ٹریننگ پروگرام چلتا رہتا ہے 3 ماہ کا. اس میں شارٹ کورس میں کرواتے ہیں ہم لوگ سلائی کڑھائی کا کام، تاکہ جو ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جو زیادہ پڑھ نہیں سکیں تو اپنا روزگار وہ کم از کم بنا سکیں، چلا سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اچھا سر، بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ مریم مظہر رانجھا، آپ نے انہیں ایک اعتماد دیا ہے، وہ ڈی سی آفس ہو، اے سی آفس ہو، یا میرے خیال میں گزشتہ 1-2 دن پہلے انہوں نے ISPR کی طرف سے یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر بچیوں کے حوالے سے؟
اصل ہی بچیوں کے حوالے سے میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو اعتماد نہیں دیتے اس وقت تک آپ بچے کو آپ کسی پلیٹ فارم پہ آپ لے کے نہیں جا سکتے. صحیح. اور یہ جتنی دنیا یہاں پہ ہے، یہاں پہ جتنے لوگ ہیں، ان کے درمیان جب آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، اگر اسے کانفیڈینس نہیں ہوگا، آپ کی توجہ پوری نہیں ہوگی، تو وہ باہر کا کوئی بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ لوگ آپ نے جتنے اولیاء کرام دیکھے ہیں، بڑے لوگ، جید علماء کرام، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان کے والدین نے عزت دی ہے. جب انہوں نے اپنے بچوں کو عزت دی ہے تو وہ جتنا احترام آپ بڑے کا کریں گے، اپنے چھوٹے بچے کا کریں، تو وہ آپ کو وہاں سے آپ کو رسپانس ملے گا اپنا. صحیح. ہم لوگ اپنے بچے کو عزت نہیں دیتے. ہم لوگ صرف خرچی دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے، اسے وہ مقام نہیں دیتے جو اس کا مقام ہے. جب آپ اسے مقام دیں گے تو اسے اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا. جب اسے اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا تو کبھی بھی کسی میدان میں آپ کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں کرے گا، پیچھے نہیں رہے گا، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اچھا سر، کچھ سوال عوام کی طرف سے ہیں. سب سے پہلے جو سوال ہے وہ حامد لاڈلا جٹ صاحب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مزار رانجھا صاحب سے کہیں کہ میرے لیے کوئی وہ شعر ڈیڈیکیٹ کرے. کون سا شعر ڈیڈیکیٹ کریں گے انہیں آپ؟ دیکھیے، بڑا مشکل کوشچن کر دیا. مجھے شاعری بالکل نہیں آتی، لیکن میں آپ کے ہر پروگرام میں بیٹھتا ہوں. میں نے ایک شو دیکھا تھا طارق عزیز کا. اچھا. ان کا ایک مقابلہ تھا، تو اس میں انہوں نے ایک شعر بچے نے سنایا تھا، وہ مجھے یاد ہے، وہ سنا دیتا ہوں. سبھی ڈیڈیکیٹ کر دیں. حامد لاڈلا جٹ صاحب. حامد لاڈلا جٹ صاحب میرے قابل احترام دوست ہیں، بھائی ہمارے. وہ شعر اس طرح ہے کہ اگر اس میں کوئی کہیں بھی غلطی ہو تو مجھے معافی. تو اس میں تھا کہ ہم شجر تھے، شجر ہی رہے، ہم شجر تھے، شجر ہی رہے، وہ بدلتا رہا موسموں کی طرح. اچھا سر، ہمارے طلب بھی فورم کے چیئرمین ہیں طاہر عظیم باجوہ صاحب. ان کا سوال ہے کہ الرابعہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اب کوئی سرگرمی کیوں نظر نہیں آتی؟ اصل بھی ایک تو مصروفیت کی وجہ سے، اور کچھ اس میں فنڈنگ کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے بھی تھوڑا سا. لیکن الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. میرا 540 میں ہم نے ایک مدرسے کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اسے سنگ بنیاد اس کی رکھنی ہے چند دنوں تک. وہ جگہ اور باقی اس کا مٹیریل وغیرہ وہاں پہ کچھ ہم نے شفٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ایک دین کے ساتھ لگاؤ ہے الحمدللہ. اس کی طرف سے بھی ہم لوگ وہاں پہ درس کا آغاز کر رہے ہیں. باقی یہاں پہ سٹی کے اندر ایمبولینسز ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ موقع پہ پہنچتے ہیں، ان کے ریسکیو کرتے ہیں. ریسکیو ٹیم جو ہے یہاں پہ چوک سروس اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں ہماری، کبھی بھی نہیں رکی. جب تک میں ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا سر، ہمارے ماسٹر ہیں تنویر صاحب، انہوں نے بہت ویسے تو عجیب سا سوال پوچھا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی آپ سے محبت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت کیوں ہیں؟ آصف بھائی، یہ تنویر بھائی جانے کے بڑے ہمارے شرارتی سے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. لازمی بات سر، شرارتی دوست ایسے سوال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہر انسان کو ہی خوبصورت بناتا ہے. وہ خود بھی ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اپنے جو تخلیق ہے اس سے بڑا خوبصورت بنائی ہے. دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے، نظر خوبصورت نظر وہ تو ہیرا بھی سامنے پڑا چمک رہا ہو تو اس سے بھی بندہ سائڈ پہ کر دیتا ہو. کہیں کوئلہ بھی وہ اپنی خوبصورتی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا سر، ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ کچھ سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ اپنی ایک اچھی اور ایک بری عادت بتائیں جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ میں یہ عادت بہت اچھی ہے اور یہ عادت شاید نہ بھی ہو تو اچھا ہے، یہ میری عادت بری ہے. بری عادت سر یہ ہے کہ بس غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. اور اس میں کوئی اگر
غصے سے کام لینا چاہے تو نہیں لے سکتا میرے سے. اچھا. اچھی عادت یہ ہے کہ پیار سے جتنا بھی جو دنیا خون بھی مانگے جسم کھاٹ کا حصہ کاٹ لے حاضر ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اپنی ٹیون رکھ کے اگر بات کرے گا, سامنے اسٹیٹس والی بات کرے گا تو پھر مشکل ہے. یہ تھوڑا سا نیچر میں ہے. کافی دفعہ کوشش کی ہے لیکن جو میرا فیلڈ ہے جس میں میں آ گیا ہوں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی اس میں توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن میرے اندر یہ تھوڑی سی ہے, غلطی ہے, نیچر وائز ہے. کوشش کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو. اچھا سر, ایک تھوڑا مشکل سوال پوچھنے لگا ہوں. آپ چوک سرور شہید سے اپنے زرعی فارم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے پاس صرف ایک سیٹ خالی ہے, ایک آدمی کو بٹھانے کی گنجائش ہے, تو آپ ان تینوں میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے؟ حاجی عبدالستار چودھری صاحب, حاجی الحدیثہ صاحب اور منیر احمد باغی صاحب. آپ کے پاس گنجائش صرف ایک آدمی کو بٹھانے کی ہے. سارے ہی دوست میرے لیے قابل احترام ہے لیکن میں جہاں پہ ساتھ ہوگا وہ حاجی عبدالستار صاحب. حاجی عبدالستار صاحب کو بٹھانا چاہیں گے. ایک ہونی چاہیے یا دو؟ لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ کسی طریقے سے وہ نہیں پہنچ سکتے, تو اس میں نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے. صحیح. آپ لوگ 2 نکاح کر سکتے ہیں, 3 نکاح کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو جہاں بھی ہے زیادہ سے زیادہ نکاح کریں, کہیں بھی ایک جگہ کے شادی کا ذکر نہیں ہے. اچھا سر, میں نے اکثر دیکھا ہے سیلاب ہو یا کوئی قدرتی آفات ہو تو آپ ہمیشہ صف اول پہ ہوتے ہیں. آپ کی ایک بار شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, سید یوسف رضا گیلانی سے بھی ہوئی ہے ملاقات. وہ وزٹ بھی کرتے رہے ہیں آپ کے کیمپ کا اور انہوں نے آپ کے کام کو سراہ دیا ہے, بہت تعریف کی ہے. تو موجودہ دور میں آپ کا سب سے پسندیدہ لیڈر کون ہے اور کیوں؟ دیکھیں, جہاں پہ لیڈر کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لیڈر کوئی نہیں ہے. بے شک. انہیں فالو کرتے ہیں اور ان کی ہر اس پہ ادا پہ, ہر ان کی بات پہ. یہاں پہ موجودہ جو دور ہے اس میں کیونکہ شروع سے ہمارا والدین کی طرف سے تھا, وہ میاں نواز شریف سے محبت کرتے تھے. اچھا. اس وجہ سے بھی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ جب کہ ملکی سطح پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے. اب یہاں پہ چوک سروے شہید کا پیپلز پارٹی کے دور میں کالج بنے ہیں. سوئی گیس کا جو یہاں پہ پروجیکٹ تھا وہ میاں محسن قریشی صاحب کا اور نولاٹھیا صاحب کا تھا. تو اس حوالے سے دیکھتے جائیں لیکن فیوریٹ کی طرف سے چلے جائیں. سر, جو اچھا کام کرے اس کی تعریف ہونی چاہیے, تعریف کرنی چاہیے. ہماری قابل احترام ہے, ہمیشہ ان کو سراہا ہے کہ جو بھی لا کر یہ کام کرے. ابھی ہمارے یہاں پہ نوجوان ساتھی ہیں رانا اورنگزیب اشرف صاحب, ٹھیک ہے, ان کی کافی کاوش ہے ہمارے چوک سروے شہید میں. ان کو تنقید اپنی جگہ پہ کسی جگہ پہ کسی موڑ پہ ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے, کچھ ہمارے ذاتی عنایاں سامنے آ جاتی ہیں, چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک شہر میں رہتے ہوئے, ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اختلافات ہوتے ہیں لیکن ان کا جو سٹی کے لیے جو کردار تھا اس پہ اس نے نوجوان نے محنت کی ہے, خود محنت کی ہے اور آگے نکلے ہیں انہوں نے. کوئی بھی نوجوان جو ہے وہ کاوش کرتا ہے, وہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ استبل کے گھوڑے نہ بنے. آپ جب میدان میں نکلیں گے تو آپ کو جیت بھی ملے گی, ہار بھی ملے گی. تو یہ ہمارے لوگ اپنے علاقے کے نوجوانوں سے میری بھی یہی ہے کہ آپ آگے نکلیں, مسائل پہ بات کریں, اداروں سے ملیں جا کے. ادارے ہی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ ڈیرے سپورٹ کریں آپ کو. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے سر. آخری سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ شعر کوئی جو آپ کو بہت پسند ہو تو شعر. سر جی مجھے ایک ہی آتا تو میں نے سنا دیا. اچھا, وہی آپ کو پسند ہے. اچھا, دوبارہ سنا دیں. وہ دوبارہ اس طرح کہ وہ اس میں ایک بڑی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ لوگ جس بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کھڑے رہتے ہیں اس پہ. صحیح بات. یہ خود کو بھی بڑھا دیتا ہے. ایک راز صاحب کا شعر ہے, وہ اکثر سناتے رہتے ہیں کہ وہ
سینہ چیر کے پتھراں دا وہ ایک اس میں جو پودا نکلتا ہے اس کے حوالے سے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم شجر تھے شجر ہی رہے وہ بدلتا رہا موسموں کی طرح. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری پر آپ کے بیان ممنون ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. آئندہ بھی ساتھ رہیں گے سر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.